السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم. وقال عليه الصلاة والسلام: الحلال بين والحرام بين. وقال عليه الصلاة والسلام: أكسبوا مالا من غير حله وحقه من غير حقه أحل الله دار البوار، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، نوجوان ساتھیوں، عزیز بچوں اور بچیوں اور پردے کے پیچھے بیٹھی ہوئی ماں بہنوں، کافی دیر سے یہاں ہم بیٹھے ہوئے ہیں، تقریباً 8:20، لیکن اس درمیان میں بچوں کی جو حالات کو میں نے دیکھا، بچیوں کی جو حالات کو دیکھا، ان بچوں کے مقابلے میں ان بچیوں کو ہم نے بہتر پایا، کیونکہ بچیوں کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ایک بچی اگر پڑھ لیتی ہے پورا خاندان پڑھ لیتا ہے، اور بچی کے اندر جو جذبہ، جو حوصلہ، جو ہمت، جو ذوق اور شوق دین کے سننے میں ہوتی ہے وہ بچوں کو نہیں ہوا کرتا۔ دیکھیے سامنے میں بیٹھا ہوں، یہ بھی علماء کرام کی توہین ہے کہ بیان ہو رہا ہے، چیئر بالکل خالی ہے۔ اب آپ بتائیے، ایسا لگتا ہے کہ کسی قبرستان میں لا کر مجھے بیٹھا دیا گیا کہ اب بھائی آپ زندے پہ سننے کو تیار نہیں ہیں، اب آپ امام صاحب مردوں سے بات چیت کرنا شروع کی۔ بھائی یہ ممکن نہیں ہے، کیونکہ مردوں سے بات چیت اللہ کے حکم سے فرشتے ہی کر سکتے ہیں، انسان نہیں کر سکتے۔ اس لیے خدا کے واسطے پلو پور جو گاؤں ہے، اس میں الحمدللہ مردوں کی بھی تعداد زیادہ ہے، عورتوں کی بھی تعداد زیادہ ہے، مجھے علم ہے، کیونکہ میرا مقام کوئی زیادہ دوری پر نہیں ہے، بلکہ میں بغل میں ہوں، آپ لوگ میرے پڑوسی ہیں۔ لیکن مجھے یہ بات سمجھ میں نہیں آتی ہے، جب بھی کوئی دینی پروگرام رچایا جاتا ہے، اسے بچایا جاتا ہے، نور الدین حافظ قرآن ہے، بڑے شوق کے ساتھ، بڑے جذبے کے ساتھ، بڑی ہمت کے ساتھ ڈر خوف کے درمیان میں کھڑا ہو کر اس نے پروگرام کو سجایا اور سوچا کہ میں گاؤں پروگرام رکھتا ہوں، انشاءاللہ لوگ میرا ساتھ دیں گے۔ یاد رکھیے گا، اگر آپ نور الدین کی توہین نہیں بلکہ آپ نے حافظ قرآن کی توہین کیا ہے، آپ نے حافظ قرآن نہیں بلکہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ نے توہین کیا ہے۔ جو انسان اللہ اس کے رسول کی توہین کرے گا، اس کے بارے میں فیصلہ ہم آپ کر سکتے ہیں، اس کا ٹھکانہ کیا ہو سکتا ہے۔ آپ سے میں ایک سوال کرتا ہوں کہ اگر کوئی ناچنے والی کھوئیا یا کوئی ہیرو اگر آ جاتا ہے، یا کوئی سانپ دکھانے والا یا کوئی کرشمہ ساز شخص اگر آ جاتا ہے، میں آپ سے پوچھتا ہوں، بتلائیے کتنے لوگ وہاں موجود ہوتے ہیں؟ ہر شخص وہاں آنے کی کوشش کرتا ہے، گلی مکمل بھر جایا کرتی ہے، لیکن دینی مجلس جو سجائی گئی ہے، کیا اس دینی مجلس کے ساتھ یہی ادب احترام؟ بڑے افسوس کی بات ہے۔ خیر، کیونکہ وقت بھی بہت زیادہ ہو گیا ہے، رات کا 12 بجتا ہو یا دن کا 12 بجتا ہو، 12 بجنے کے بعد لوگوں کے بھی 12 بجنے شروع ہو جاتے ہیں، اس لیے میں آپ کا وقت آدھا نہیں لوں گا۔ 3 حدیث بیان کر کر اس کا ترجمہ کر کر اس کے مطلب کو سمجھا کر میں اپنے بات کو سمجھ لوں گا۔ ابھی جو ہمارے معاشرے میں جو وبا جو پھیلی ہوئی ہے، کمیٹی کا سسٹم معلوم ہے آپ کو، مرد بیچارہ روزی کی تلاش میں ہے، سعودی میں ہے، قطر میں ہے، دبئی میں ہے، بیچارہ مزدوری کر رہا ہے، وہ اپنی بیوی شریک کی حیات کو لا کر روپے پیسے دیتے ہیں،
ایک بیوی ہے، ایک شریک حیات ہے۔ بیوی اور شریک حیات کا مطلب مجھے سمجھ میں نہیں آیا، بلکہ ایک جاہل نے مجھے سمجھایا۔ امام صاحب بیوی اس کو کہتے ہیں، شریک حیات اس کو کہتے ہیں۔ ہم نے کہا کہ بہتر تفسیر بتلاؤ۔ انہوں نے کہا بیوی اس کو کہتے ہیں جو شوہر بیوی کا ہو کر رہ گیا ہو، یعنی اس کا ہوا وہ جو بات کہے اس بات کو ماننا۔ شریک حیات کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہماری زندگی میں اس کی شرکت ہے۔ پتا چلا الرجال قوامون علی النساء کی جو مداد ہے یا یہ جو ثابت ہوتا ہے یہ شریک حیات پر آتا ہے، نہ کہ جھوٹوں پر آتا ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اب گاؤں محلے میں جو ایک وبا، ایک بیماری جو کینسر اور ڈائبٹیز کی زیادہ خطرناک ہے، وہ کیا ہے؟ کمیٹی کا سسٹم۔ عورتیں 10 عورت 5 عورت 25 عورت مل کر ایک کمیٹی تیار کرتی ہیں، اس میں 5,000 روپے جمع کرتی ہیں، 50,000 روپے وہ ہوتے ہیں۔ جب ان کی مدت جب مکمل ہوتی ہے وہ 50,000 انہیں دیا جاتا ہے، اس پیسے کو خرچ کرتی ہے۔ پھر اپنے شوہر سے لڑ کر جھگڑ کر اور غیروں کو وہ پیسہ جمع کر کے دیتی ہیں۔ اگر وہ نہیں دیتی ہیں یا دینے پر وہ قادر نہیں ہوتی حالات والے انسان کے ساتھ، تو اللہ تعالیٰ معاف کرے، ہمیں بھی معاف کرے، آپ تمام کو معاف کرے کہ پھر وہ خاتون جو ہے اپنے جسم کی سودا بازی کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ محترم، میں مرکزی مسجد کا مہمان ہوں، اللہ نے مجھے بنایا ہے، اللہ نے مجھے وہ عزت دیا ہے، اللہ کا جتنا بھی میں شکر ادا کروں وہ بہت کم۔ ہمارے پاس ایک لوگ آتے ہیں، اپنا دکھ درد سناتے ہیں، امام